الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و صفات پر گفتگو ہوئی تھی. اس جمعہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کا اسلام لانے کا دور اور اسلام میں آپ کی قربانی اور آپ کی حکومت کی چند جھلکیاں بہت اختصار کے ساتھ گوش و گزار کرنا چاہوں گا. ابتدائی زمانہ آپ کا جو رہا ہے، اولاً نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا اور اسلام کا کلمہ بلند کیا، اس وقت آپ نے اول مرحلے پر اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور انکار ہی نہیں بلکہ آپ اسلام کے دشمنوں کے ہمراہ تھے اور اس گروہ جماعت کے آپ مضبوط صاحب رائے اور مضبوط لیڈر مانے جاتے تھے. چونکہ اس میں چند خوبیاں جو آپ میں تھی، پہلوانی کی خوبیاں تھی، کشتی آپ لڑتے تھے، شکار کھیلنا جانتے تھے، جرأت و ہمت اور بہادری آپ میں تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے بھی آپ نکل پڑے تھے. ہوا یوں کہ مکہ المکرمہ میں تمام سرداران قریش بیٹھے اور اس بات پر غور فکر کی گئی کہ محمد عربی کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے خداؤں کی توہین ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قریب وہ زمانہ آئے کہ ہم پر حکومت کرنے لگ جائے اور ہماری سرداریت اور ہماری سلطنت خطرے میں پڑ جائے. دارالندوا میں میٹنگ ہوئی اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ کس طرح سے اس کام کو روکا جائے. کسی نے رائے دی کہ قتل کر دیا جائے، کسی نے رائے دی کہ کھانے میں زہر دے کر مار دیا جائے معاذ اللہ، کسی نے رائے دی کہ کہیں کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، کہیں بلا کر اجتماعی طور پر حملہ کیا جائے. لیکن تمام تدابیر، تمام رائے جو ہے وہ عدم قبولیت پر تھی. کوئی رائے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کس طرح سے کام کو روکا جائے. پھر ایک اعلان ہوا اور یہ ابو جہل نے اعلان کیا 100 انعام میں دیے جائیں گے جو محمد عربی کا سر قلم کر کے لائے گا. اور مجمع میں کون کھڑا ہوتا؟ سب کی نگاہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی جو ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے. آپ اٹھے اور ننگی تلوار لہراتے ہوئے آپ نبی پاک علیہ السلام کا ارادہ کرتے ہوئے نکل پڑے. نعیم بن عبداللہ سے ملاقات آپ کے راستے میں ہوتی ہے. نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے کہا محمد عربی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ. اتنا سننا تھا. نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے خاندان اور ان کے افراد کے لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اگر اسلام سے اس قدر دشمنی ہے تو جاؤ اپنے گھر کی خبر کو، تمہاری بہن اور تمہارا بہن بھی اسلام لا چکا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پلٹے اور اپنے بہن کے گھر واپس آئے، دروازے پہ دستک دی، بہن فاطمہ بنت خطاب تھی، لڑکھڑائی، ڈری اور سہمی ہوئی تھی، دروازہ کھولا، بھائی نے کہا، عمر نے کہا کہاں ہے وہ صحیفہ جس کو تم پڑھ رہی تھی؟ بہن نے انکار کیا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ خباب بن عرب جو ان کو تعلیم دے رہے تھے وہ اندر چھپ گئے، اور ان کے بہن بھی اور بہن دونوں سے محاذ خط نبوت شروع ہوا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ سیدنا عمر نے اپنی بہن اور بہن کو تماچا مارا، لیکن وہ ضد پڑ گئے۔ دونوں نے کہا عمر ہم اسلام لا چکے ہیں، نبی پاک کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب اس کلمے کو ہمارے دل و دماغ اور قلب سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ سیدنا عمر یہ جرأت اور یہ حوصلہ مندی دیکھنے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ کہ کیا ہے۔ بہن نے کہا عمر اس کو ناپاک نہیں چھو سکتے، آپ نہا لیجئے، پاکی حاصل کر لیجئے، پھر ہم آپ کو صحیفہ دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاکی حاصل کی، غسل فرمایا، وہ صحیفہ ہاتھ پہ دیا گیا، سورہ طٰہٰ کی سورت تھی، تلاوت کرتے گئے، جب پہنچے لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بس دل کی کیفیت بدل گئی، ایسا لگا کہ اللہ دل کے اندر دستک دے رہا ہے کہ عمر کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تجھے میری خدائی؟ بس ایسا جھنجھوڑ آ گیا، ایسا لگتا تھا کہ حضرت عمر کے دل سے کفر کی گندگی نکل گئی، اور کہا نرم لہجے میں کہ مجھے لے کر چلیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اتنی بات سننے کے بعد خباب بن عرب جو چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکلے اور فرمایا مبارک عمر، کل ہی نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کے اندر آپ کے لیے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، اسلام کے ذریعے سے اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اور اللہ کے نبی کی دعا کے حق میں قبول ہو گئی۔ یہ چند آدمیوں کا قافلہ دار ارقم میں نبی پاک علیہ السلام اور چند صحابہ جو اسلام لا چکے تھے، جس میں سیدنا امیر حمزہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ نکل پڑے، چل پڑے، نگاہیں پڑی، دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، لوگوں کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی تلاش میں نکلا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر ارادہ غلط لے کر آ رہا ہے تو تلوار اس کی ہوگی، سر بھی اس کا ہوگا، اس لیے کہ سیدنا امیر حمزہ بھی اس وقت ثانی عمر کہا جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جرأت اور ہمت جو تھی وہ سیدنا امیر حمزہ میں بھی وہ جرأت و ہمت تھی، اس لیے میں اپنے الفاظ میں ان کو عمر ثانی کہتا ہوں۔ جیسی اثر آئے امیر حمزہ نے کہا اگر ارادہ ٹھیک ہے تو استقبال ہوگا، اور اگر ارادہ غلط ہے تو تلوار بھی اس کی اور سر بھی اس کا ہوگا۔ جیسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، نبی پاک علیہ السلام نے دامن پکڑ کے کھینچا، کہا یا عمر، ہے عمر اب اسلام لانے میں کون سی دیری ہے؟ کیا تمہیں اپنی شک ہے؟ حضرت عمر فرماتے نہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا، نعرے تکبیر کی آواز دار ارقم میں بلند ہوئی اور کوہ صفا کی پہاڑیوں تک گونج اٹھی۔ سیدنا عمر کیونکہ ابو جہل کی طرف سے بھیجے گئے تھے نبی پاک علیہ السلام کا سر قلم کرنے کے لیے، معاذ اللہ، تو پھر یہاں سے لوٹے اور ابو جہل کے دربار میں گئے، اور جانے کے بعد کہا عمر ابو جہل میں خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل نے سوچا شاید خبر صحیح ہے، میرے موافق ہے، اب حقیقت کیا بات ہے؟ قسم ایسا ہے آج کے بعد نبی پاک علیہ السلام پر اگر کسی طرح کی سازش کی تو میں اپنے جملے میں کہتا ہوں کہ عمر نے جو دھمکی دی وہ یہ کہا تھا کہ میرا اور تمہارا 36 کا آنکڑا رہے گا، اس لیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل اس بات کو سننے کے بعد سہم رہے، زمین پیروں تلے سے کھسک گئی کہ ایک تیر کمان میں موجود تھی اور وہ تیر میرے ہاتھ سے یہی ایک بہادر تھا جس کے سارے ہم کوئی فیصلہ لے سکتے تھے، اب تو مشکل میں پڑ گئے۔ ابو جہل کا چہرہ متغیر ہو گیا،
غصے میں بھر گیا. سیدنا عمر کہہ کے پلٹ آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عمر اسلام لے کر آئے گویا کہ اسلام پردے سے باہر آ گیا. اب سیدنا امیر حمزہ، سیدنا ابوبکر صدیق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور حضرت علی اور عمر ابن خطاب، یہ 5 شخص ہیں. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ نبی پر حق ہیں. کہا اسلام سچا ہے، کہا اللہ کا پیغام سچا ہے اور یہ گھر اللہ کا ہے. پھر کفار اس کی جاگیرداری کفار کے ہاتھ میں ہو، ہم نمازیں بھی ادا نہ کر سکے، ایسا نہیں ہوگا. آپ اب نماز جو ہے مکے میں کعبے میں ادا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے حالات کا حوالہ دے کے فرمایا کہ ابھی حالات. سیدنا عمر نے کہا نہیں میں سمجھوں گا اور یہ مکے والے سمجھیں کہ آپ نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے. غالباً زور کا وقت ہے. سیدنا ابوبکر صدیق دائیں جانب، بائیں جانب سیدنا امیر حمزہ اور آگے حضرت علی اور سب سے آگے سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر کے مکے میں پہنچے، کعبے میں پہنچے. کعبے کے اندر پہنچنے کے بعد آپ نے نماز ظہر ادا کرائی. مشرکین مکہ جو ارد بیٹھے ہوئے تھے آنکھیں ٹیڑھی کر کے دیکھ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا اگر کسی نے کسی طرح کی بھی جرات کی تو میں اس کے بچوں کو یتیم، اس کی بیوی کو بیوہ کر دوں گا. یہ دھمکی والا چیز. وقت گزرتا گیا، ہجرت کا موقع آیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ نے ہجرت چپکے کی، رات کی تاریکی نے کی، بہانے سے کی، سفر کے غرض سے کی، تجارت کے حوالے سے کی تاکہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہجرت کا وقت آیا، آپ نے ہجرت کرنا چاہا تو آپ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور مشرکین مکہ کے بڑے چھوٹے جوان سردار سب کو مخاطب کر کے اعلان کرایا اے مکے کے سرداروں سنو، عمر ہجرت کر رہا ہے. کل یہ مت کہنا کہ عمر ترکے سے ہجرت کر گیا ہے. میں علل اعلان ہجرت کر رہا ہوں. میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے نبی اور رسول کا حکم ہے، میں اپنے اللہ اور رسول کے حکم پر ہجرت کر رہا ہوں اور تمہیں یہ اعلان کر کے بتلا رہا ہوں کہ میں اعلان آج ہجرت کر رہا ہوں. اگر تم میں جرأت ہے تو عمر کے گھوڑے کا لگام تھامے اور خدا اعلان سنو. جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کا جوان بیٹا ختم ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ وارث لاوارث ہو جائے، تو آئے عمر کے گھوڑے کا لگام تھامے اور عمر کو روکے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حوصلہ، ہمت، جرأت. آپ مدینہ آئے، نبی پاک علیہ السلام والسلام اور سیدنا عمر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں کئی جنگوں میں آپ نے حصہ لیا. بڑی بہادری اور بڑی دلیری کے ساتھ اپنا مال اور اپنی جان کو لگایا. بے مثال تاریخ کے واقعات حدیث پاک میں آپ کے فضائل و مناقب موجود ہیں. جمعہ کا دن ہے، وقت بہت کم ہے. اختصار کے ساتھ آپ کی حکومت کے چند واقعات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. آپ کا دور خلافت آتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کی کرسی میں بیٹھتے ہیں اور پھر ایک نظام دستور قائم کرتے ہیں قرآن و حدیث کے موافق، صحابہ کے اجماع کے موافق. اور آپ بلاد مکہ، بلاد مدینہ سے باہر یمن، عراق، ایران، شام، ان تمام علاقوں کو فتح کیا. اور فتح ہی نہیں بلکہ آپ نے فتح کرنے کے بعد اسلامی علم کو لہرایا. مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب مصر کا گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا اور مصر کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی امیر المومنین یہاں دریا کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور تمام مصر کے لوگوں کی کھیتی اس دریا کے پانی سے سیراب کی جاتی ہے. لیکن یہاں ایک رسم ہے، زمانے سے ہے، جب تک
اس رسم کو ادا نہیں کیا جاتا تب تک یہ پانی دریا کا جاری نہیں ہوتا۔ کا وہ رسم یہ ہے کہ جوان بچی ہماری ہی قبیلے خاندان سے، ہماری آبادیوں سے جوان خوبصورت بچی کو دلہن بنا کر اس دریا کے وسط میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دریا کا پانی جوش مارتا ہوا نکلتا ہے اور اس بچی کو اپنے اندر دبوچ لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ پانی جاری ہوتا ہے۔ عمر بن عاص پریشان، یہ کیسا ماجرا ہے؟ آپ نے خط لکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا امیر المومنین یہاں حالات یہ ہیں۔ امیر المومنین نے خط کے اوپر جواب لکھا کہ عمر بن عاص یہ خط دریا کے اندر ڈال دینا، اور اس میں لکھا تھا کہ دریا اگر تو اپنے حکم سے جاری ہوتی ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو کسی رب کا واسطہ ہے کہ اپنا پانی نکال اور مصر کے لوگوں کو سیلاب کر۔ دریا کے وسط میں عمر بن عاص نے یہ خط رکھوایا، دریا کا پانی جاری ہوا، اور آج تک دریائے نیل کی سطح میں زمین نے سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دریاؤں پر بھی تھی، پانی پر بھی تھی۔ یہ آپ کی خلافت و حکومت کا رعب و دبدبہ فضا پر بھی تھی۔ کئی ایسے واقعات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام مرتبہ دیا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرمایا ہے۔ اسی لیے اتنے ایسے مقامات ہیں جس میں مفسرین نے فرمایا 17 یا 20 مقامات جہاں پر آپ کی رائے پر قرآن نازل ہوا ہے۔ شراب کی حرمت بالکل قطعی طور پر یہ آپ کی طلب تھی، آپ کی رائے تھی۔ پردے کا حکم اس سے پہلے آپ نے رائے دی پیارے نبی کو کہ پردے کا حکم لاگو ہونا چاہیے، اور آپ نبی پاک علیہ السلام وحی کا انتظار فرماتے، اور جیسے ہی وحی آ جاتی کہ آپ خبر سناتے عمر تمہاری رائے پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ کتنے ایسے مقامات جہاں عمر کی شان میں اور ان کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا، یعنی اللہ کو پسند تھا جو عمر کہہ رہا تھا۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا عمر کے حق پر اللہ نے، عمر کے دل پر، عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرمایا ہے۔ شیطان بھی حضرت عمر کے نام سے ڈرتا تھا، کانپتا تھا۔ ایک موقع پر پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے چہیتی لاڈلی بیوی ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہیں۔ حفصہ کی خاتون یا جوان وہ مدینے کے بچوں کو، وہاں کے لوگوں کو کھیل دکھا رہے ہیں، اور اما عائشہ آپ کی کندھے پر اپنی تھوڑی رکھ کر کے وہ کھیل دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ پڑتی ہے، اس حبشی عورت اور اس مرد کی دونوں کے دونوں اپنا کھیل سمیٹے فرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، فرمایا عائشہ دیکھو عمر آ رہا ہے، عمر کے ڈر سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر کی شان، خلافت کی کرسی پر بیٹھے اور خلافت کے فریضے کو بحسن خوبی انجام دیا۔ انجام ہی نہیں بلکہ تمام یہ نظام دستور جو آپ نے دیا، آج دنیا کے اندر ایک نظام ہے پولیس کا، فوج کا، سی بی آئی کا، آج جو نظام ہے تمام یہ امور، یہ نظام آپ نے اپنی حکومت میں بنایا ہے۔ صوبائی گورنر کا، ضلعی کمشنر کا، یہ سارا نظام آپ نے بنایا۔ اگر تو اس وقت نام کچھ اور ہوتا تھا، اس وقت نام کچھ اور ہے، اور آپ کا دور آتا ہے کہ عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے غالباً فلسطین کے علاقے کا آپ نے گورنر بنایا۔ عبداللہ بن جراح چند آدمیوں کے ساتھ
عیسائی کے پاس پادری اور ان کے حکمران سے گفتگو کرنے کے لیے پہنچے تو گفتگو کے درمیان یہ بات آئی کہ ہم سیدنا عمر سے بات کریں گے، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر سے بات کریں گے، ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ نے خط لکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ مدینے سے روانہ ہوئے اونٹ پر اور اپنے ساتھ غلام کو لیا اور یہ شرط رکھی کہ کچھ سفر میں اونٹ پر چلوں گا، تم نکیر پکڑ کر چلو گے، اور کچھ تم چلو گے میں نکیر پکڑ کر چلوں گا۔ اس طرح سے مدینے سے فلسطین کا سفر شروع ہوا اور چلتے چلتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے قریب پہنچے تو آپ کی باری یہ تھی کہ آپ نکیر پکڑ کے چلے اور غلام اونٹ پر چلے، اونٹ پر بیٹھے تو غلام کو اونٹ پر بٹھایا اور آپ پیدل نکیر پکڑ کر چل رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد محسوس کیا کہ شاید جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ سیدنا عمر مسلمانوں کا خلیفہ ہے، کیونکہ ہمیشہ بادشاہ سوار ہو کر کے آتا، پیادہ پا نہیں آتا، غلام وزیر آگے پیدل ہوتے ہیں۔ اور آج بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے قافلے ہوتے ہیں، وہ تو محفوظ طریقے سے کسی سیف گاڑی کا انتظام کیا جاتا ہے، مہنگی گاڑی کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں سیف بیٹھتا ہے، سہولت کے ساتھ بیٹھتا ہے، دائیں بائیں ان کے قافلے ہوتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین 70 پیمد لگے ہوئے کپڑوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے اصحاب نئے کپڑوں کے اندر وہاں موجود آپ سے ملاقات کے لیے آئے، استقبال کے لیے آئے۔ آپ نے دیکھا اور ناراضگی ظاہر فرمائی کہ تم نئے کپڑوں میں آئے ہو، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین ہمارے کپڑوں کے نیچے ہتھیار ہیں، اگر ہم بڑے پرانے کپڑے پہنتے تو یہ ہمیں پہچان لیتے، یہ ہمارے ارادے سے واقف ہو جاتے، ہم نے اسی لیے پہنا کہ اگر کوئی بات پیش آتی ہے تو مقابلہ کیا جائے گا۔ سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے دربار میں پادریوں کے بیٹھے اور سارا ماجرا دیکھ چکے تھے کہ امیر المومنین پیادہ پا چل کر آئے ہیں، پیدل اونٹ کی نکیر پکڑ کر چل کر آئے ہیں، روم تو اسی وقت دل میں بیٹھ گیا اور آپ کی امانت، صداقت، عدالت اور آپ کی تمام شجاعت، امانت، یہ تمام صفات جو اندر تھی اس پر تمام عیسائی اور پادریوں کا ایمان بن گیا کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ اپنے غلام کو اوپر سوار کرے اور خود پیادہ پر پیدل آئے وہ مسلمانوں کا کیسا خلیفہ ہوگا۔ بیت المقدس کی چابی بغیر جنگ لڑے آپ کے حوالے کرے، یہ سیدنا عمر ہے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نماز فجر پڑھ رہے تھے، آپ کی خلافت کا آخری دن کہ آپ فجرے میں تھے، ابو لولو نامی جاسوس مجوسی نے آپ پر برسا مارا، کم و بیش 6 حملے کیے اور آپ وہیں شہید ہوئے۔ آپ جامع شہادت پینے سے پہلے زخمی حالت میں صحابہ سے پوچھا بتاؤ میں کسی مسلمانوں کے ہاتھ پر نہیں مارا گیا؟ تمام صحابہ اکرام نے جواب دیا نہیں امیر المومنین، ایک مجوسی ابو لولو نامی شخص نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ نے کہا خیر ہے اور اس کے بعد آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا، آپ کے اسلام لانے کا اور آپ کی قربانیوں کا بہت اختصار کے ساتھ میں نے ذکر فرمایا ہے۔ آئندہ زمان انشاءاللہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔